بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہمارا اسماء اصوات کے لحاظ سے ہے۔ اصوات صوت کی جمع ہے۔ اس میں صوت وہ ہے جو امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبی طور پر صادر ہو، یا کسی حیوان کی آواز دی جائے یا حیوان کی آواز کی نقل اتاری جائے تو اسماء اصوات کہلاتا ہے۔ اسماء اصوات یہ جو ہے وہ اوہ اوہ، اف، بخا، بخن، نخا، غاقا، یہ ہے۔ لفظ اوہ اوہ جو ہے وہ شدید کھانسی کے وقت جو منہ سے نکلتا ہے، یہ لفظ اوہ اوہ ہے، یہ اسماء صوت سے تعلق رکھتا ہے۔ شدید ناپسندیدگی کے وقت جو ہے وہ بندے کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ اف کا نکلتا ہے، اور اسی طرح خوشی کے وقت لفظ جو ہے وہ بخا بخا، اور اگر زیادہ خوشی ہو تو بخن بخن، اور اونٹ کو بٹھانے کے لیے لفظ نخا نخا بولا جاتا ہے، اور کوے کی آواز کے لیے جو ہے وہ غاقا غاقا جو ہے وہ یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اگلی بات اسماء ظروف کی ہے۔ ظروف جمع ہے ظرف کی۔ وہ اسماء جو کسی فعل کے واقع ہونے یا زمانے پر، یعنی وہ اسماء جو ایسی جگہ یا زمانے پر دلالت کریں جن میں فعل واقع ہوا ہے تو اسماء ظروف کہلاتا ہے۔ ظروف ظرف کی جمع ہے۔ اسماء ظروف وہ اسماء جو ایسی جگہ کے لیے بولے جائیں یا ایسے زمانے کے لیے بولے جائیں جس میں فعل واقع ہو تو اسماء ظروف کہلاتا ہے۔ اسماء ظروف کی دو قسمیں ہیں۔ اسماء ظروف بمعنی زمانہ، اور اسماء ظروف جو مکان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسماء ظروف جو زمانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں اذ، اذا، متا، کیف، ایان، امس، یمز، منذ، قط، ابز، قبل و بعد۔ یہ جو ہیں یہ 12 قسمیں، 12 اسماء یہ زمانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، زمانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب کہ حیث، قدام، تحت، فوق، یہ جو 4 ہیں یہ مکان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اذ اور اذا کا جب فرق کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ماضی کے شروع میں اذا آ جائے تو وہ ماضی فعل مضارع کا معنی دیتی ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہاں پہ اذا جب ماضی کے شروع میں آئی ہے تو آئی زمانے کے لیے ہی ہے، لیکن یہی زمانہ کو اس نے کیا کیا ہے، اس نے جو اس کو مضارع میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کے شروع میں اگر اذا آ جائے تو وہ اذا جو ہے اس کو ماضی کو مضارع کے معنی میں کر دیتی ہے، اور اگر مضارع کے شروع میں اذ آ جائے تو وہ مضارع کا لفظ جو ہوتا ہے وہ ماضی کا معنی دیا کرتا ہے۔ یہ دو اس کے اندر فرق ہیں اذ اور اذا کے اندر۔ اذا اگر ماضی کے شروع میں آئے تو وہ مضارع کا معنی دیتا ہے، اور اگر مضارع کے شروع میں اذ آ جائے تو وہی مضارع جو ہے وہ ماضی کا معنی دے دیتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ناوی نے کہا ہے کہ جب بھی اذ اور اذا آئے گا اس سے پہلے لفظ اذکر جو امر اذکر ہے یہ پوشیدہ ہوگا ہمیشہ۔ جب بھی اذا یا اذ آئے گا اس کے شروع میں جو ہے وہ اذکر جو ہے یہ پوشیدہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں پہ کوئی بات کو ذکر کرایا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسماء کنایات۔ اسماء کنایات وہ اسماء جو کسی چیز پر اشارتاً دلالت کریں اسماء کنایات کہلاتے ہیں۔ وہ اسماء جو کسی معین چیز پر دلالت کریں لیکن وہ دلالت صراحت نہ ہو، واضح نہ ہو، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اشارتاً ہو تو اس اسماء کنایہ کہتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ کنائی الفاظ میں جو ہے وہ خبر پہنچ گئی ہے، واضح نہیں پہنچی، اشارتاً بات کرنا یہ اسماء کنایات ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اسماء کنایہ کے اندر جو ہے ابتدائی طور پہ جو ہے وہ اسماء کنایہ ہیں کتنے، تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ اصل میں ہے 4۔ کم، قضا، کیتا، زیتا، یہ 4 ہیں۔ کم، قضا، کیتا، زیتا، یہ 4 اسماء کنایات ہیں، جن میں سے کم، قضا جو ہے یہ جو ہے وہ عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کیتا، زیتا جو ہے یہ مبہم بات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کم اور قضا یہ مبہم عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں پہ ہم نے عدد کو چھپانا ہو، جبکہ اگر ہم نے جو ہے وہ مبہم بات ہو، اظہار نہ کرنا ہو، بات کے لیے ہم جو ہے جب استعمال کریں گے کنائی الفاظ میں تو اس وقت کیتا، زیتا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ میں نے اس کو اتنے پیسے دیے، اب لفظ جو ہے یہ کم کا استعمال کروں گا یا قضا کا استعمال کروں گا، جبکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس نے فلاں فلاں بات کی ہے یا میں نے فلاں فلاں بات کی ہے، اب یہاں پہ کیتا اور زیتا کا استعمال کروں گا۔ جب عدد کی بات ہو تو پھر کم اور قضا استعمال ہوتے ہیں، اور جو مبہم بات کرنی ہو، بات کی جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہو تو
تو اس وقت جو ہے وہ کیتا اور زیتا کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔